قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، کہ یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ قربانی کے اوپر ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ قربانی کے جانور کے بدن کے اوپر جو بال رہتے ہیں، اب اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر میں، کروڑوں کی تعداد کے اندر میں اس جانور کے بدن کے اوپر بال رہتے ہیں۔ ہمارا اتنا سا سر ہے چھوٹا سا، ہم اس کے بال نہیں گن سکتے کتنے، چھوٹا سا سر ہے ہمارا، ہم اس کے بھی بال نہیں گن سکتے، چھوٹی سی داڑھی ہم اس کے بھی نہیں گن سکتے۔ تو جانور کا بدن کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کے بدن کے اوپر کتنے بال رہتے ہیں جس کا حساب ہم نہیں لگا سکتے، جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ تو جو بندہ قربانی کرتا ہے، اپنے جانور کو اللہ کے خاطر ذبح کرتا ہے، تو اسے کتنی نیکیاں دی جاتی ہے جتنی کہ اس جانور کے بدن کے اوپر بال رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ فما الصوف، اگر جانور کے بدن کے اوپر اون ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کیا ہے اون کے بدلے میں ایک نیکی، ہر اون کے بدلے میں کتنی نیکی؟ ایک نیکی۔ تو اندازہ لگائے کہ ایک جانور ہم نے اللہ کے نام کے اوپر اخلاص کے ساتھ ذبح کیا ہے، تو ذبح کرنے والے کے نامہ اعمال کے اندر میں کتنی نیکیاں لکھ دی جائے گی، ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے، اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے لیے جب اس کے حلق کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے اور ذبح کرتے وقت جو خون اس کے بدن کے اندر سے نکلتا ہے، اس میں خون کے سب سے پہلے قطرے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جو قربانی دے رہا ہے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پہلے قطرے کے اوپر، ابھی تو چھری پھرائی ہے اور جو پہلا قطرہ نکلتا ہے اس کے حلق کے اندر سے، اس کے گلے کے اندر سے، اسی پہلے قطرے کے اوپر اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مزید ایک حدیث کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن قربانی کے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں پیش کیا جائے گا۔ جب حساب کتاب ہوگا نا بندے کا، تو جب بندہ حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس جانور کو بھی وہاں پر لایا جائے گا جس کی اس نے قربانی کی تھی، اور لانے کے بعد اس جانور کا جو وزن ہوگا اس کو 70 گنا زیادہ بڑھا کر کے اس کے نامہ اعمال کے اندر میں نیکیوں کے پلڑے کے اندر میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ حدیث ابھی کل آئی تھی عصر کی نماز کے بعد قربانی کی فضیلت میں، تو سوچے کہ اگر ہم نے ایک مثال دی تھی کہ اگر 10 کلو کا جانور ہم نے ذبح کیا ہے، حالانکہ 10 کلو کا جانور تو بہت کم ہوتا ہے، اس سے ہی زیادہ رہتے، 20 کلو کے، 30 کلو کے، اور بعض تو اس سے بھی بڑھ جاتے 40 کلو کے۔ اگر بڑے جانور ہو تو اس کا وزن تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے 10 کلو کا جانور ذبح کیا ہے، اب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں لایا جائے گا، اور 10 کلو سے اس کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جائے گا، تو کتنا کلو ہو گیا؟ 700 کلو۔ جانور ہم نے ذبح کیا تھا 10 کلو کا، لیکن نامہ اعمال میں 700 کلو کا اس کو بنا کر کے اس کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر میں رکھ دیا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ قربانی کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب جتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید بھی بیان کی ہے، اور غصے میں آ کر کے میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے اندر میں آ کر کے، جلال کے اندر میں آ کر کے فرما رہے ہیں
کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ کیا کہا؟ قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو غصے میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لہذا جو حضرات صاحب نصاب ہے ان کو تو قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ثواب کے حصول کے لیے اللہ کے حضور میں قربانی کریں، گوشت کھانے کے لیے نہیں، اس کے لیے ثواب کے حصول کے لیے کیا کریں؟ قربانی کریں۔ قربانی کی بہت ساری فضیلت ہے۔ اب قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ تو ہر مسلمان